مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری ادارہ تحقیقات امام احمدیہ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، جس کو آپ بڑے شوق سے سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں۔ اس کے اندر میں مسلسل فتاوی رضیہ کے تعارف کی سیریز پر آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں، اور آج اس کا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جو باتیں سماعت فرما لی ہوں گی، اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فتاوی کیسے لکھے گئے، کب لکھے گئے۔ آج اس تعارف میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ فتاوی رضویہ جو انہوں نے لکھا، فتاوی رضویہ کے نام سے ہے، بریلی شریف کے اندر کب سے فتویٰ نویسی شروع ہوئی، احمد نے کب شروع کی، ان سے پہلے کب شروع ہوئی، اور پھر احمد رحمۃ اللہ کے زمانے میں ان سے کن کن لوگوں نے استفتاء کیے، کن کن علاقوں سے استفتاء آئے، اور کس کس نوعیت کے استفتاء آئے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے فتاوی کے لحاظ سے، کیونکہ عام مفتی جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو سوالات آتے ہیں وہ محلے کے زیادہ شہر کے ہوتے ہیں، اور وہ وہی ہوتے ہیں کہ نماز سے مسائل، روزے کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، جائیداد کے مسائل، یہ ظاہر روزمرہ کے معاملات ہیں، وہ ان کے پاس آتے ہیں۔ سوال کرنے والے بھی عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ فتاوی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جب اس کا مفتیان جو استفتاء کرنے والے مستفتی جو ہیں وہ بڑے بڑے عالم ہوں، بڑے بڑے ججز ہوں، بڑے بڑے وکلا ہوں، بڑے بڑے منصب کے لوگ ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ کا ہی شہر نہیں بلکہ آپ کے ملک، پھر بیرون ملک سے بھی آپ کے پاس آ رہے ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ سے سوال کرنے والوں کی نوعیت کیا ہے، سوالوں کی کیا وہی دو چار موضوعات ہیں، 8-10 موضوعات ہیں جو عوام لوگ کرتے ہیں، یا تنوع بہت زیادہ ہے ان کا۔ تو ان تمام چیزوں کا اگر ہم مختصر تعارف بھی کراؤں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام احمدیہ کہا جاتا ہے، وہ انتہائی منفرد مفتی ہیں۔ میں آپ ایک چیز بتاتا ہوں، پہلے تو یہ کہ جو دارالافتاء بریلی شریف کا ہے، جس میں آپ قیام فرماتے ہیں، آپ کے دادا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے 1246 میں اپنے شہر کے اندر یہ دارالافتاء قائم کیا تھا۔ تو 1246 سے لے کر آج 1446 آگے، یعنی 200 برس پہلے بریلی شریف کے شہر میں یہ دارالافتاء قائم ہوا تھا، جو ان کے دادا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ دادا کے بعد مولانا نقیلی صاحب فتویٰ دینے لگے۔ مولانا نقیلی صاحب جو والد نے فتویٰ یہی کرتے تھے کہ 1286 میں احمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بیٹے مولانا نقیلی کے فارغ التحصیل ہو کر عالم دین مفتی بن گئے، اور یہ فتویٰ نویسی کی ذمہ داری والد نے اپنی ہی حیات میں اپنے بیٹے کو سونپ دی۔ تو 1286 سے آنورڈ والد صاحب کی موجودگی میں، جن کا 1297 میں انتقال ہوا ہے، احمد رضا فتویٰ نویسی فرماتے رہے۔ اس لحاظ سے 55 سال، تقریباً 54 سال فتویٰ نویسی فرمائی ہے احمد رضا نے، یعنی اپنے ہی دادا کے قائم کیا دارالافتاء سے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو استفتاء کرنے والے ہیں، یعنی مستفتی وہ کہلاتے ہیں۔ استفتاء جو سوال ہوتا ہے، مستفتی جو سوال کرتا ہے، فتویٰ جو جواب دیا جاتا ہے۔ تو جناب اس کے اندر عام لوگوں کے علاوہ میں صرف چند نام لے رہا ہوں، ورنہ اس جلد فتاوی رضیہ الحوض شائع ہوئی ہے، اس کے اندر آپ کو کم از کم 500 سے زیادہ علماء، مشائخ، مفتیان، آپ کے جو وکلا، آپ کے ججز اور ایسے ذمہ داران کے اس کے اندر استفتاء آپ کو مل جائیں گے، لسٹ مل جائے گی اس کے اندر، اس کے فتاوی رضیہ جو لاہور سے شائع ہوا ہے 30 جلدوں میں۔ اس کی پہلی جلد میں آپ کو تفصیل جائے گی۔ اب اس میں نام لے رہا ہوں، مثال کے طور پر استاد ایک ریاست ہوتی بھاولپور کی، اس کے جو چیف جسٹس تھے ان کا نام تھا محمد دین۔ چیف جسٹس کا بھی استفتاء احمدیہ کے پاس آیا تھا وراثت سے متعلق ایک۔ وہ استفتاء اگر میں آگے جا کے بتاؤں گا اس کی نوعیت کیا تھی،
تو جج جناب دین محمد ہیں ریاست بھالپور کے. پھر اس کے علاوہ وہاں پر ایک اور جج تھے سراج الحق صاحب، ان کا افتتاح موجود ہے. اس کے علاوہ مولانا مختار احمد میرٹھی جو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے تائے ہیں، ان کا ایسا ہے. شیخ المشائخ ابوالحسن نوری صاحب ہیں. پروفیسر حاکم علی لاہوری جو پروفیسر تھے، ان کے افتتاح موجود ہیں. علامہ سردار احمد شاہ بھرچونڈی شریف سکھر کے ہیں، ان کا افتتاح موجود ہے. علامہ مفتی سید ہدایت علی شاہ البری لاہور کے اندر ان کا آرام گاہ ہے، ان کا سوال ہے. اس کے علاوہ عبدالرحمن قادری گولڑا شریف کے، ان کا افتتاح موجود ہے. علامہ عبداللہ ٹونکی کا، علامہ ربانی اٹک کا، علامہ غلام گیلانی شمس آباد کا، وکیل کمال الدین جعفری کا، علامہ محمد ابراہیم شافعی کا ساؤتھ افریقہ سے، علامہ نور احمد فریدی کا بہاولپور سے، مولانا ہدایت رسول. اسی طرح بر صغیر کے میں نے کہا نا، اس کے اندر اگر آپ نظر ڈالیں گے 500 سے زیادہ اکابر اس زمانے کے علماء مشائخ مفتیان کے افتتاح احمدیہ کے پاس آئیں. اب اس سے اندازہ کریں کہ کتنی بڑی علمی شخصیت بن چکی تھی کہ بڑے بڑے ججز، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین آپ سے سوال کیا کرتے تھے. پھر اس زمانے کا بر صغیر میں تو لاہور کراچی بھی شامل تھا. اس زمانے کے لحاظ سے بر صغیر کے اگر ایسا دیکھیں گے بنگلہ دیش بھی شامل آئے. لیکن اگر شہروں کے لحاظ سے دیکھیں گے آج تو برما، رنگون اور چین تک، اور ادھر دیکھیں گے تو بغداد اور پرتگال، اور ادھر دیکھیں گے تو آپ کا ایتھوپیا تک، کہ اس کے اندر ساؤتھ افریقہ کے استفتاح موجود ہے. اب اس زمانے میں ساؤتھ افریقہ سے استفتاح ہوائی جہاز میں نہیں آتا تھا، وہ ڈاک پانی جہاز سے آتی تھی. پرتگال سے جہاز ہوائی جہاز نہیں آیا تھا. تو یوں سمجھ لیجیے کہ دنیا کے کونے کونے سے جو بھی اس ٹرانسپورٹ کے حساب کتاب تھا اس ہفتہ آتے تھے. اور احمد رضا کے کمال ہی ہے، کبھی آپ نے ایسا نہ ہوا کہ اس ہفتہ آیا اور آپ نے جواب نہ دیا. اسی لیے تو آپ اتنے مصروف رہتے تھے، اتنے مصروف رہتے تھے کہ کوئی آپ کا تبلیغی دورہ نہیں ہو پاتا تھا، بہت کم نکلنا ہوتا تھا، اس وجہ سے کہ یہ کام ذمہ داری زیادہ ہے. اسی لیے آپ کے دورے یا آپ کے سیر جو ہے وہ کم ہے، اور فتاوی جو ہے بہت زیادہ ہیں، تصریفات بہت زیادہ ہیں. ایک بات ہوگی. اس کے بعد مثال تو اگر میں پاکستان کے موجودہ پاکستان سے کہوں تو آپ کا لاہور، کراچی، ڈیرہ غازی خان، ساہیوال، گجر خان، پشاور، بھالپور، سکھر، ہری پور، ہزارہ، شمس آباد، کوٹ دسکر، سیالکوٹ، فیروز پور، فورٹ سنڈے من، لورالائی، بارکھان، خوزدار، کون سا علاقہ ہے اس زمانے کا کہ جہاں سے آپ کو سبتا نہیں آتا تھا. اور یہ یہاں ہے نا سبتا، یہ بڑے بڑے علماء کے آئے ہیں. عوام کو کیا تم، عوام تو اپنے قریب مفتی کے پاس جاتی ہے نا. عوام تو قریب مفتی کے پاس جائے گی، مسجد میں جو بیٹھا ہوا ہے، مدرسے میں جو بیٹھا ہوا ہے، امام یا خطیب یا جو مفتی بیٹھا ہوا ہے، یہ تو خاص ہیں، بڑے بڑے. تو آپ بنا کہ پورے دنیا سے زمانے میں اس 40 سال کے اندر اس سفتا آپ کے پاس آئے اور آپ نے پھر جواب دی. ایک بات. دوسری بات اہم ترین وہ یہ ہے کہ آپ بر صغیر کے فتاوی جتنے بھی ہیں، چاہے وہ کسی مکتب فکر کے ہوں، آپ جا کے دیکھیے. اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں دیکھیے گا. ہم اس سے پہلے الگ چیز ہے، اس کے بعد الگ چیز ہے. یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 1200 چلیے 90 سے لگا لیے اور آپ کے 1340 تک، یہ 40 سال پھر اب دیکھ لیے 50 سال کا. تو یہ زمانے کے آپ دیکھیں فتاوی تو یا تو صرف آپ کو اردو میں ملیں گے، اور یقیناً اردو رائج ہو چکی تھی. اور اردو جب رائج ہو گئی تھی تو استفتاء بھی اردو میں آتے تھے اور جواب بھی اردو میں جاتے تھے. ایک بات. احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرا اندازہ بتا رہا ہوں کہ اگر 65-70% اردو میں ہیں استفتاء آئے ہیں، تو 30% یا 25% جو ہے وہ عربی میں آئے ہیں، اور 15% جو ہے وہ فارسی میں آئے ہیں. اس ریشو سے اگر میں کہوں آپ کسی اور عالم کا بر صغیر کے اندر ان کے ہم عصروں میں جا کے فتاوی کھنگالیں تو اتنی ورائٹی آپ کو نہیں ملے گی. ہو جائے ایک آدھ مل جائے عربی میں، فارسی میں، لیکن اتنا نہیں ملے گا. لیکن احمد رضا، اچھا بعد ایسا بھی ہوا ہے سوال آیا ہے فارسی میں، اردو میں، اور کہا گیا حضرت عربی میں جواب دیجیے، انہوں نے عربی جواب دے دیا. ایسا بھی ہے. تو 3 زبانوں کے اندر فتاوی اگر آپ دیکھتے ہیں ضخیم، وہ یہ ہے فتاوی رضیہ، جو آپ کو آج بھی موجود ہے تعلیمات رضا کی. آپ اس سے تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ تو 3 زبانیں ہو گئی. اب ان کی 5 نوعیتیں بتا رہا ہوں فتاوی کے اندر.
پھر میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ باقی آپ جا کر دیکھیے گا فتاویٰ، اس میں جو 5 نوعیتیں میں بتا رہا ہوں شاید اس میں آپ کو 5 نہیں ملیں گی کسی ایک میں بھی۔ اور 5 کیا ہے؟ عربی نثر، یعنی عربی کے اندر فتاویٰ، فارسی نثر، فارسی میں فتاویٰ، اردو نثر، اردو میں فتاویٰ۔ یہ تو 3 نوعیتیں ہو گئی۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کو مل جائے، تھوڑی تھوڑی مل جائیں گی آپ کو، لیکن اردو نظم کے اندر یعنی منظوم استفتاء آیا اور احمدآ نے منظوم اردو نظم میں اس کا جواب دیا۔ یہ چوتھی نوعیت۔ 5ویں نوعیت ہے کہ منظوم فارسی کے اندر استفتاء آیا اور احمدآ نے منظوم فارسی میں ہی جواب دیا۔ تو 2 فتاویٰ فارسی کے سرکے سے ہیں اور 3 فتاویٰ منظوم اردو کے بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ نوعیت جو 5 کی ہے، یہ واقعی آپ کو تاریخ میں بھی نہیں ملے گی۔ یعنی اب آپ عالم اسلام کے 1314 سال کے فتاویٰ کو جمع کیجئے اور نظر ڈالیے کہ کیا ان سے ان ایک فرد واحد سے کیا 5 نوعیت سے سوال کیا گیا یا نہیں۔ جواب آپ کو اکثر نفی میں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 3 مل جائیں، ہو سکتا ہے کہ 2 مل جائیں اور 1 2، یہ تو خیر اپنی جگہ پر ہے، لیکن منظوم تو شاید آپ کو شاید نہ ملے، یا خود ہوگی یقیناً۔ تو اس لحاظ سے فرد واحد نے 5 نوعیت اور 3 زبانوں میں جو فتویٰ لکھے ہیں، یہ بر صغیر میں اپنے زمانے کے واحد مفتی ہیں جن کا نام ہے احمد رضا خاں، محمدی، سنی، حنفی، قادری، برکاتی، بریلوی۔ اب آپ اس سے پہلے مفتی لگا دیجیے۔ اب یہ مفتی کتنے بڑے مفتی میں نے آپ بتا دیے کہ بڑے بڑے مفتیان جب آپ سے سوال کریں تو پھر آپ تو اعلیٰ مفتی ہو گئے نا۔ اسی لیے ہم ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو مفتیان تھے، بڑے بڑے حضرتوں نے جب سوال کیے تو ہر حضرت نے اپنے سے اعلیٰ حضرت سوال کیے، تو اس لحاظ سے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے زمانے کے باقی حضرتوں میں اعلیٰ حضرت تھے۔ تو ایک نوعیت یہ ہوگی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یہ 54-55 سال کا جو عرصہ ہے، اس کے اندر نوعیتیں کیا ہیں سوالات کی؟ میں نے کہا نا کہ یہ جو عام مفتی کہہ لو یا محلے کا مفتی کہہ لو یا مدرسے کا مفتی کہہ لو، اس سے یقیناً محلے والے گلی اپنے شہر والے سوال کرتے ہیں اور عموماً سوال ان کے جو ہے وہ روزمرہ کے مسائل سے متعلق ہوتے ہیں۔ لیکن احمد رضا ایک ایسے مفتی تھے کہ ان سے جس بھی علم کا سوال کیا گیا، میں جس کا بھی کہہ رہا ہوں، اب جس کے اندر تمام علوم عقلیہ، علوم نقلیہ آپ شامل کر لیجئے، اب ان کے نام آپ کچھ بھی رکھ دیجیے آج کے زمانے میں۔ اب آج کے زمانے میں ظاہر بات ہے ہر علم کی سینکڑوں برانچیں ہو گئی ہیں۔ مثلاً علم ارضیات ہے، جیولوجی ہے، جیولوجی کی کم از کم 40-50 برانچیں اسپیشلائز ہو گئی ہیں صبح، لیکن سب کی نوعیت جیولوجی کہلائے گی نا۔ اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں جیولوجی ہے، آپ کا ایسٹرونومی ہے، آپ کا فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، بایولوجی ہے، باٹنی ہے، مینجمنٹ سائنس ہے، کسی بھی فیلڈ کا کسی نے سوال کیا، احمد رضا نے اس کا جواب دیا ہے۔ آپ کھنگال لیں پورے تاریخ کو، بر صغیر کی بالخصوص کھنگال لیں، کیا ایسا کوئی مفتی گزرا ہے جس سے ہر نوعیت کا سوال کیا گیا ہو اور اس نے اس کا جواب دیا ہو؟ میں نوعیتیں پھر کسی اور ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کون سے نوعیتیں ہیں، یہاں تو وقت نہیں میرے پاس۔ نوعیتیں بتاؤں گا کہ کون سے نوعیتیں، 1-2 اگزامپل بھی آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ کو انداز ہو۔ تو یہ ان کی اور انفرادیت ہے اپنے ہم عصروں کے اندر بر صغیر میں اور اس کے بعد عالم اسلام کے اندر، کہ ان سے جو سوال کیا جاتا ہے اچھا کیوں، میں بتا دوں۔ دیکھیے قرآن کریم نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 2 جگہ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے اور تم سے حل نہ ہو رہا ہو تو ان سے پوچھو جو اہل علم ہیں، جو اہل ذکر ہیں، وہ جواب دیں گے۔ تو یہ جواب اس زمانے میں اس عالم کو دینا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں دے گا تو جواب جو ہے وہ اس کی گردن پر ہوگا۔ اسی لیے مفتیان کہتے ہیں اکثر جگہ پر جہاں مسئلہ لاینہ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گردن پر ہے، یہ مسئلہ ہمیں حل کرنا ہے اس کو۔ احمد رضا نے کبھی اپنی گردن پر کوئی مسئلہ نہیں رکھا۔
اس کی مثال آپ آگے جا کے دوں گا، اشارہ کر دوں آپ کو صرف۔ بر صغیر کے اندر جب پہلی دفعہ کاغذی نوٹ آیا، کاغذ کی شکل میں آیا، اس پر عرب و عجم کے تمام علماء مفتیان نے فتویٰ دیا کہ اس سے لین دین ناجائز ہے، اور بڑے بڑے علماء نے کہا کہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، ہمارے گردن پر رہے گا۔ آج ہی کسی سے پوچھے جا کر یہ بات کہ اگر مسئلہ کسی نے حل نہیں کیا تو علماء کی گردن پر، عوام پر نہیں ہے۔ وہ عوام تو محتاج ہیں علماء کے کہ علماء جواب دیں اس کا۔ احمد رضا نے کوئی مسئلہ اپنے گردن پر نہیں رکھا، وہ نوٹ کا مسئلہ بھی جو عرب و عجم کے مفتیان سے حل نہیں ہوا تھا، احمد رضا نے اس کو حل کر دیا، اور کاغذی نوٹ کو مال بتا کر اس سے لین دین جائز بتا دیا تھا۔ یہ ہے آپ کی نوعیت۔ تو اگر نوعیت کے لحاظ سے بھی ہم دیکھیں گے تو احمد رضا جو ہیں ایک بہت ہی منفرد مفتی نظر آتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کا اگر تفسیر کوئی کہے تو احمد رضا ان میں سے ایک تفسیر بنتے ہیں اس آیت کی، کہ ان سے پوچھو یہ جواب دیں گے، ان سے پوچھو جواب دیں گے۔ تو 7,000 جو اس ہفتہ جو کیے گئے، اس میں اگر کچھ نہیں تو 700 نوعیتیں ہیں سوالوں کی۔ علم کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، کیا جب برانچ کریں گے نا کہ بھئی یہ علم کا ہے، یہ علم کا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں آپ کرتے چلے جائیے، آپ کو کم از کم 700 آپ کو ملیں گے نوعیتیں علم کی جس پر سوال کیا گیا اور احمد رضا نے اس کا جواب دیا۔ تو یہ ہے احمد رضا کا ایک مختصر سا تعارف، اس لحاظ سے کہ کب آپ نے لکھنا شروع کیے اور کہاں سے دارالفتہ شروع ہوا، اور آپ نے آپ سے سوال پوچھنے والے کون کون تھے، اور کن کن علاقوں سے سوال کیے گئے، کس سے نوعیت سوال کیے گیا۔ اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو میں کچھ نوعیتوں کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کا تجسس جو ہے وہ برقرار بھی رہے، اور جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی احمد رضا بر صغیر ہی کے نہیں عالم اسلام کے ایک ایسے منفرد مفتی ہیں کہ واقعی ان جیسا ان کے زمانے میں نہ تھا، اور شاید ابھی تک کوئی دوسرا نہیں ہے، اس لیے کہ آج بھی بہت سارے سوالات مفتیان کی گردنوں پر ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ کاش بقول کوثر نیازی کے کہ اگر آج احمد رضا ہوتے موجود دنیا میں تو کوئی مسئلہ لا ینحل نہ رہتا۔ اجازت چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے پسند فرمایا ہوگا، اور ہمارے آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا اور پسند فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔